اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر ہم نے موسلا دھار بارش کے ذریعے سے آسمان کے دہانوں کو کھول دیا۔ وفجرنا الارض عیونا، اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، پھر پانی مل گیا اس عذاب کے واسطے جو کہ طے ہو چکا تھا۔ وحملناه على ذات الواح ودسر، اور ہم نے ان کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا۔ تجری باعیننا، جو ہماری حفاظت میں آگے چل رہی تھی۔ جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ تھا اس کا جس کی کہ ناقدری کی گئی تھی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور ہم نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا، جو کہ ایک طویل مدت کے 950 سال کی طویل صبر و تحمل اور برداشت کے گویا کے ریکارڈ قائم کر دینے کے بعد بالآخر جب انہوں نے بد دعا کی تو اس بد دعا کا اثر یوں ظاہر ہوا۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، موسلا دھار بارش کے ذریعے سے اللہ نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا، گویا کہ بادل پھٹ پڑے اور آسمان سے بے تحاشا بے انتہا بارش برسنا شروع ہوا۔ ایسا بارش برسا کہ نہ اس سے پہلے دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنا برسا تھا، نہ قیامت تک اتنا کبھی برس سکتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ آسمان سے برسا، بلکہ وفجرنا الارض عیونا، ہم نے زمین سے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین سے چشموں کو جاری کر دیا۔ جگہ جگہ سے زمین کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہوا، جیسے کنوؤں میں اور تالاب اور نہروں میں پانی زمین سے نکلتا ہے، اس طرح زمین میں جگہ جگہ سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ ایسی جگہ سے بھی پانی نکلا جہاں سے نکلنے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ وفارت تنور، قرآن نے یہ بھی کہا کہ تنور میں سے جہاں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، جہاں آگ ہوتی ہے، وہاں سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا۔ اور فالتقى الماء على امر قد قدر، پھر آسمان کا پانی اور زمین کا پانی دونوں پانی مل گئے اور اس عذاب کے واسطے جو کہ اللہ نے ان کے لیے طے کر لیا تھا۔ غرض آسمان سے، زمین سے، آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف سے ایسا بے تحاشا اور بے انتہا پانی کا طوفان آیا کہ دنیا کی تاریخ میں جو طوفان نوح کے نام سے مشہور ہوا، اور اتنا زیادہ سیلاب کہ نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ اس کے بعد میں کبھی اس کا تصور ہو سکتا ہے۔ ابھی مہاراشٹر کے علاقوں میں جو سیلاب آیا تو وہاں کی تباہی کی داستانیں پڑھ سن کر انسان کے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں، تو یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ طوفان نوح تو دنیا کی تاریخ کا سب سے بھیانک طوفان تھا۔ زمین، آسمان اور آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف سے اتنا پانی آیا اور اونچائی تک، بلندیوں تک، پہاڑوں کی چوٹیوں تک وہ پانی پہنچ گیا، کوئی اس سے نہیں بچ سکا، سب کے سب اس میں ہلاک ہو گئے۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، قرآن نے یہ کہا کہ سب کو ہلاک کر دیا گیا سوائے ایمان والوں کے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان پر جو ایمان لائے ان کو بچا لیا گیا۔ اسی کو آگے فرمایا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، تختوں اور میخوں والی، کھیلیوں والی کشتی میں ہم نے ان کو سوار کر لیا۔ کشتی جن چیزوں سے بنائی گئی تھی اس کا تذکرہ فرمایا کہ میخوں اور تختوں سے، لکڑوں سے اور کیلوں سے، یا جن چیزوں کے، جن ڈوریوں وغیرہ کے ذریعے سے جو تختے جوڑے جاتے ہیں ان چیزوں سے، یعنی کشتی بنائی اللہ کے حکم سے، اور اس کشتی پر اللہ نے حضرت نوح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو سوار کیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اور تجری باعیننا، یہ بھی کہا کہ وہ ہماری نگرانی میں بہہ رہی تھی۔ ایسا زبردست اور بھیانک طوفان تھا جس میں کسی کا بچ پانا ناممکن تھا، مگر اللہ نے اپنی قدرت سے اور پیغمبر کے معجزے کے طور پر اس کشتی کو آسانی کے ساتھ چلایا ہے، اور وہ کشتی چلتے چلتے آسانی کے ساتھ جودی پہاڑی پر جا کر ٹھہر گئی، اور اس میں سوار تمام کو اللہ نے محض اپنی قدرت کاملہ سے بچا لیا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جزاء لمن کان کفر، یہ جو عذاب آیا، جو تباہی مچی، یہ اصل میں جزا تھی، بدلہ تھا اس کا جو کہ ہمارے پیغمبر کی ناقدری کی گئی تھی، پیغمبر کو جو ستایا گیا، جھٹلایا گیا، اور ان کو
جو بہت زیادہ تنگ کیا گیا تھا یہ اس کا بدلہ تھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو نشان عبرت بنا دیا، اس طوفان نوح کو نشان عبرت بنایا، یا اس کشتی کو نشان عبرت بنایا۔ چنانچہ وہ کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری اور صدیوں تک بلکہ ہزاروں سالوں تک باقی رہی، اور یہ لکھا کہ اس امت کے شروع کے لوگوں نے بھی اس کشتی کو دیکھا تھا۔ تو اس کشتی کو اللہ نے عبرت کا نشان بنایا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ دنیا کی ہر کشتی کو اللہ نے نشان عبرت بنایا کہ اس کے ذریعے سے بندہ اس طوفان نوح کو یاد کرے، اس کشتی کو یاد کرے اور عبرت حاصل کرے کہ اللہ کو اور اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلانے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سو ہے کوئی جو عبرت اور نصیحت حاصل کر لے ان واقعات اور ان قصوں سے۔ قرآن کوئی قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، وہ تو عبرت اور نصیحت کا سبق دیتا جاتا ہے، ان قصوں کے ذریعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، فرمایا کہ کیسا رہا ہمارا عذاب دیکھو کیسے واقع ہو کر رہا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اور ہمارا ڈرانا کیسا سچا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے اور پیغمبروں کی نافرمانی سے، ان کے حکموں سے منہ موڑنے سے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔